well as preservation of their heritage. یہ ان کے انٹرسٹ ہیں، ان میں سے ایک تو دوسرے کے لیے سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں، جیسے اگر بزنس پیپل ہے تو ان کے ہوں گے، اگر گورنمنٹ ہے تو ان کا ہوگا. تو جیسے جیسے اسٹیک ہولڈر کیٹیگرائز ہوگا ان کا اپنا اپنا انٹرسٹ بھی وہاں پر ڈیفائن ہوگا. تھرڈلی یہ کہ واٹ ڈز دس فریم ورک آفر. تو اس فریم ورک پر جو بات ہوئی ہے اس میں فرسٹ آف آل تو یہ کمیونٹیز کو اونرشپ دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی بھی ان میں انکلکیٹ کرے گا، اور سسٹینیبلٹی کی طرف وی آر ہوپنگ کہ یہ فریم ورک ہمیں لے کر جائے گا. سو بیسیکلی ایک تو انہیں اویئر کر رہا ہے اور سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے. ہاں، اف دے اون اٹ دین دے آر آنسربل فار اٹس پرزرویشن ایز ویل. فورتھ ہے کہ ہاؤ کین مٹیریل ہیریٹیج بی پروٹیکٹیڈ اینڈ پروموٹیڈ سسٹینیبلی. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثلاً ریگولیشنز، رولز اور بائی لاز وغیرہ کی بات کی گئی ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوں. پالیسیز کی فارمولیشن بہت زیادہ ضروری. اس کے بعد ہمارے ایمفسس اس طرح کہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ پاسٹ ایگزامپلز ایسی ہنزا وغیرہ کی شیئر کی گئی ہیں جس میں دے ور گڈ پلانس بٹ دے ور ناٹ امپلیمنٹڈ ایز دے ور سپوز ٹو بی. یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ کہ اس قسم کی اتھارٹیز ہونی چاہیے جو کمیونٹی کو ڈومیننس دیں اوور دا گورنمنٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو لوگوں کے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے، کوئی میگا پروجیکٹ وغیرہ ہے، تو اس کے این او سیز یا پرمٹس وغیرہ کمیونٹی کے کنسنٹ کے بغیر میکنزم ایسا ہو کہ وہ ایشو نہ ہو سکتے ہوں. اور پھر یہ کہ یہ اتھارٹی یا یہ باڈی جو ہے جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہو اپنے ممبرس کو، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور دوسرے کنسرن ڈپارٹمنٹس بھی اکاؤنٹیبل ہوں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز اکرم صاحب نے بھی شیئر کی تھی جو انہوں نے سکسیزفلی امپلیمنٹ کی ہے ٹورزم کو زیادہ رسپانسبل بنانے کے لیے، ویل پلان بنانے کے لیے، جس میں انہوں نے ای پرمٹس وغیرہ کی بات کی ہے، جس میں ٹورسٹ کو انٹر ہونے سے پہلے پے کر کے یا کیپیسٹی کے مطابق ویلی جتنا سسٹین کر سکتی ہے اتنا وہ اس کے اندر جائیں گے. اس میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اپنے اس میں جو ہے نا ہمارے کے پی گورنمنٹ بیسیکلی میڈم خود اس کے جو ہے نا کنسلٹ کر رہی ہے. تو اس میں یہ ابھی بنا رہے ہیں، ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں بنا کے ڈاکومنٹس تیار کر کے. اس میں کیلاش ویلیز کی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹورسٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور فلو بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے لوگ جو ہے نا ایک یونیک کلچر وہاں پہ ہے، پریشان ہے کہ ہم لوگ کس طرح اتنے لوگوں کو برداشت کریں گے یہاں پہ. تو گورنمنٹ کی مدد سے اس ایک رولز وہاں پہ بنا رہے ہیں بائی لاس کہ اس میں کنسٹرکشن میں بھی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹورسٹ کو کیسا کنٹرول ٹورزم سسٹم اس میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہے کہ یہ فلو اور بھی زیادہ ہوگا تو لوکل لوگ وہاں سے مائگریٹ کریں گے کیونکہ ان کی لائف وہاں پہ رسک پہ جائے گا. تو اس لیے ہمارے جو گورنمنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ بیسیکلی ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی میوزیمس اس چیز کو جو ہے نا آن کر کے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ڈاکومنٹس تیار کر کے ابھی آگے کیے ہیں. ہوپ فلی اگر یہ جو ہے نا امپلیمنٹ ہوگی تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوکل لوگ ان میں فائدہ زیادہ لیں گے ٹورسٹ سے، کیونکہ وہاں کے ہم نے وہاں یہ بھی مشورہ دیے ہیں کہ وہاں لیز آؤٹ جو ہو رہے ہیں زمین، باہر کے لوگ آ کے زمین لے رہے ہیں تو ان میں بھی پابندی آنی چاہیے. اور اوپر سے این او سی سسٹم ہو کنسٹرکشن پہ، کنسٹرکشن رول بنتی ہے کہ اگر وہ رول وہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو سہولیت مل جائے گی اور وہ وہاں سے جو ہے نا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا ٹینجبل ہیریٹیج ہے اس میں ینگ جنریشن اسکول کالجز وغیرہ کے لیے ایکسپوجر وزٹس ہونے چاہیے تھرو دا اسکول یا تھرو دا فیملی. اس کے علاوہ یہاں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آرکیالوجی کا بھی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اینڈ دا یونیورسٹی شوڈ آلسو ٹیک لیڈ ان جو نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے امٹیریل ہیریٹیج یا انٹینجبل کے حوالے سے. تو اس میں بھی یونیورسٹی بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے اگر وہ انڈیجنس لینگویجز، فوک لور،
ریسرچ ان سب چیزوں پر کام کرے, وہاں پبلیکیشنز کرے, بکس پبلش کرے, اس کے علاوہ کوئی ریسرچ سینٹر وہاں پر بنے. تو آرکیولوجی کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ میں انٹینجبل کے لیے بھی ایک سینٹر وہاں پر ہو سکتا ہے. اور انٹینجبل کے لیے ساتھ میں ایونٹس اور سیلیبریشنز اور فیسٹیولز وغیرہ کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر بھی ایک پلانڈ طریقے سے ٹورزم کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر ہو کہ لوکلز بھی ریکنیکٹ کریں اپنی ہیریٹیج کے ساتھ, اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ آ کر بھی اس کو رسپیکٹفلی آبزرو کر سکیں, دیکھ سکیں, اس سے لرن کر سکیں وائل بینیفٹنگ دا کمیونٹیز. تو یہ ہمارے 1 to 6 کویشچنس کور ہو گئے, 1 to 5, 6 سے آگے میں. اچھا, نیکسٹ جو ٹاپک تھا بیسیکلی وہ تھا کہ رسک فاسٹ پلیس چینجنگ رسک. بیسیکلی ہیریٹیج سائٹس کو بیسیکلی کون سے رسک جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہا ہے, اور ان کو ہم کیسے رسک کو ہم میٹیگیٹ کریں یا ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو فنڈامنٹلی جو رسک ہے وہ بیسیکلی پرزرویشن پہ ہے کہ بہت سارے سائٹس ایسے ہیں ہمارے ہیریٹیج جس پہ ابھی تک ہم نے کام نہیں کیا ہوا ہے, ان کو پروٹیکشن پہ ہم نے کام نہیں کیا ہوا ہے, جس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں ان کی امپورٹنس یا ان کی جو اکنامک امپورٹنس اور کلچر وائز امپورٹنس ہمیں نہیں آئیڈیا ہے. تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی نیڈ ہے کہ جتنے بھی ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کی کلچر وائز جو ہمارے کلچر کی پروموشن میں ان کا رول کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ان سے پھر جو اکنامک بینیفٹ ہم گین کرتے ہیں اسپیشلی ان دی فارم آف ہیریٹیج ٹورزم, چونکہ ٹورزم کا فلو یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل, اور اوور دا پاسٹ 5 years اسپیشلی ایکسیپٹ کی کووڈ ڈیز. تو اس بات کو ہمیں ریئلائز کرنے کی نیڈ ہے کہ ہیریٹیج ٹورزم ایک بہت بڑا انڈسٹری یہاں پہ بن سکتا ہے اگر ہم نے اس کو پراپرلی مینیج یا ریگولیٹ کیا, جس سے ہمارے اکنامک گینس جو ہے وہ فردر انکریز ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ جو رسک اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ کچھ ٹورسٹ ایسے کہتے ہیں جو لائک یہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کا بھی ایشو ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ اگر کسی ہیریٹیج سائٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے میں بھی وہ ویسٹ ایسے جنریٹ کر لے جس سے اس کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے, جو انوائرمنٹل پولوشن جسے ہم کہتے ہیں بیسیکلی وہ پیدا ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں بیسیکلی ٹورسٹ کو رسپانسیبل ٹورزم کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور وہ کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم انہیں ایسے کریں کہ ایسے ٹورسٹ جن کو ہم پہلے سے کوئی گائیڈ کریں یا ایٹ لیسٹ کوئی ہم ایسے بک لیٹ یا ایسے کوئی انفارمیشن ان تک پہنچائے کہ جس میں ایٹ لیسٹ وہ وہاں پہ ویسٹ جنریشن یا ارسپانسیبل کوئی ایکشن وہاں پہ جا کے وہ نہ کر سکیں. اور اس کی کچھ پرپوزلس ہم نے یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ جس طرح اوور فلو ٹورزم کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نیچرل جو لینڈسکیپ یا ہیریٹیج سائٹ وہ ڈیگریڈیشن کے بھی چانسز ہے. تو اس طرح ٹورزم کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہمیں ٹورزم پہ کوئی ٹورسٹ پہ کوئی ٹیکس امپوز کر لے یا ایک طرح ہمیں کوئی انٹری فی انٹروڈیوس کرنے کی نیڈ ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر وہ پرسن جو افورڈ کر سکتا ہے وہ آ جائے گا, اور ماس ٹورزم کسی طرح ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح بھوٹان کے کیس میں ہم نے کچھ ایگزامپلس دی تھے کہ وہاں پہ لو امپیکٹ اینڈ ہائی ویلیو ٹورزم بیسیکلی ہم اس پہ جا رہے تھے, یعنی کم لوگ آ جائیں لیکن ایسے آ جائے کہ جس سے ہماری انوائرمنٹ کو وہ ڈیگریڈ نہ کریں اور ہمیں ان سے اکنامک بینیفٹ بھی مل جائے اور ہماری انوائرمنٹ بھی بچا جا سکے. تو اس لیے یہ ٹورزم جو انٹری کا جو کانسیپٹ جو ابھی تک گلگت بلتستان میں یہ انٹروڈیوس نہیں, اس پہ ہمیں جانے کی نیڈ ہے. اور اسی طرح میں بہت سارے دوسرے بھی سکسیزفل جو گلوبل ماڈلس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی نیڈ ہے, جو ابھی تک ہم نے شاید اس طرح اس میں ان کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا. اچھا, پالیسی کچھ پوائنٹس لاسٹ میں ہم نے ایک اوور آل سمرائز کے طور پر لکھی ہوئی تھی. اس ساری جو ڈسکشن کے بیسس پہ ہمیں بیسیکلی جو بھی ہم ڈسکس کریں پالیسی بنا لیں اس میں میکسیمم جو امپاورمنٹ ہے یا میکسیمم جو رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ہے وہ کمیونٹی کو ہی ٹرانسفر کرنا چاہے, بجائے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی باہر سے این جی او آ کے ہمیں pالیسی بنا کے دے دے اور وہ ہم امپلیمنٹ کرنے میں بیٹھ جائے, اور ہم ایک کمیونٹی کے سائڈ سے جب تک ان پٹ ہمیں نہیں آئے گی وہ ہم امپلیمنٹیشن میں اور اس کی سسٹینیبلٹی پہ بڑے کوشچن مارک بعد میں ہوں گے اور ہم اس کو شاید سکسیزفل نہیں کر پائیں گے. تو یہ اگر رسپانسبلٹی ہم میکسیمم کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ان پٹ لے کے اس کو انکارپوریٹ کر اور پالیسیز اکارڈنگلی فارمولیٹ کر لیں تو شاید یہ سسٹینیبل بھی ہوگا اور اس کی جو لانگ ٹرم افیکٹ وہ بھی پازیٹیو آ جائیں گے ہمارے لیے. اور پھر ایک اور فنڈامنٹل چیز ہے کہ ہماری چونکہ ہیریٹیج وائز گلگت بلتستان اور چترال بڑا رچ ریجنس کہا جاتا ہے ان کو, لیکن ابھی تک کوئی پراپر ریسرچ یا پراپر اس طرح کوئی ڈاکیومنٹ یا لٹریچر ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو اس کی ایک پراپر اسسمنٹ کی نیڈ ہے کہ ہمیں ایک ریسرچ ایک براڈ لیول پہ ریسرچ جس میں ایک جی بی سی اسپیشل ان ریجنس کے اندر جتنی بھی ہیریٹیج یا کلچر کے سائٹس ہیں ان کا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے, ان کی ہسٹری ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ان کی
لائک لوکیشن اور ڈسٹینس اور وہاں تک جانے کے لیے روڈ کی کنڈیشن، یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں ایکسپلیسٹ وے میں نہیں پتہ ہوگا تو ہم ایسے ابھی تک جس طرح چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہیریٹیج وائز جدید بلوچستان فار ایگزامپل بڑا ریچ ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم کوانٹیفیکیشن کے پیچھے آتے تو ہمیں کوئی نہیں آئیڈیا ہے کہ ایکچولی کتنے ہے اور کس کنڈیشن میں ہے، تو ان پہ ایک تھارولی اسسمنٹ کی نیڈ ہے. اور اسی طرح جو بھی ہم اس طرح کی جب پالیسیز بنا لیتے تو وہاں پہ ہمیں جہاں بھی ہیریٹیج سائٹ کی وجہ سے جو اکنامک گینس ہوتی ہے وہاں پہ انوائرمنٹ پہ ہمیں اسپیشل فوکس دینا ہوگا. یعنی ہم ان کو ٹریڈ آف نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ اکنامک گینس ہے ان کو ہم ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آلریڈی ہم فریجائل ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کئی ایشوز ہم آلریڈی فیس کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے اسپیشلی انوائرمنٹل اسسمنٹ، انوائرمنٹل جو کیئرنگ کیپیسٹی ہے، اس طرح کی چیزوں کو کیلکولیشن کرنے کی نیڈ ہے کہ ہم میکسیمم کتنے لائک ٹورزم کے سینس سے کتنی ہماری کیئرنگ کیپیسٹی ہے ہمارے. اور اسی طرح پھر اگین کہ جب بھی اس طرح کی ہم کوئی پالیسی یا فارمولیٹ کرتے یا سینسٹائز کرتے ڈفرینٹ آرگنائزیشن تو ہمیں ورکشاپ یا سیمینارز ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے تھرو لائک اس وقت ہم یہاں پہ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس قسم کے سیمینار سے ورکشاپ کرنے کی ارجنٹ نیڈ ہے، اس لیے کہ ہم ایک فریجائل انوائرمنٹ میں آلریڈی رہ رہے ہیں اور ہمارے کمیونٹی میں میجورٹی لوگ ایسے جو ہم اس فریجائل ہیریٹیج کے بارے میں ان کو نہیں آئیڈیا ہے. تو اویئرنیس کے لیے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ورکشاپس کے گریجویٹ پھر ہم اس کیریکولم کے اندر بھی لے کے جائے اور ہمارے جو نیو جنریشنز ہے ان تک بھی وہ چیزیں لے کے جا سکیں. اور پھر جو ہم جہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کی بات چل رہی تھی، جس طرح بہت ہماری جو پرانی ہیریٹیج سائٹس تھی وہ گریجولی ختم ہوتے جا رہے اور وہاں پہ لوگ لائک نئی بلڈنگ بناتے چلے جا رہے جس کی ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے. تو اس چیز کو روکنے کی نیڈ ہے. اب روکنے کی نیڈ تو ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے روکیں، ہم کس طرح لائک اس پہ کام کر لیں. تو اس کے لیے اگین لائک ایک اسٹیک جو ملٹیپل اسٹیک ہوتے ہیں، جس طرح ہم اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ جس میں ہمارے گورنمنٹ، کمیونٹی، سول سوسائٹیز، ان سب کو ایز اے کولیبریشن میں کام کرنے کی نیڈ ہے، جہاں پہ جن کے ٹیکنیکل اسپیکٹ یا ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے وہاں سے ان کے لینے چاہیے اور ہم اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کر لیں کہ ہم کیسے ان کو بچایا جا سکتے ہیں. اسی طرح بس میرے خیال سے ٹائم از اپ. چلو تھینک یو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.